السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرات؟ امید کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تفسیر قرآن مختصر میں آپ کا جو ہے استقبال کرتا ہوں۔ ہماری یہ جو تفسیر قرآن کی جو درس کی جو سلسلہ چالو ہوا ہے، شروع کیا ہے ہم نے، اس کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت، ترجمہ و مختصر سی تفسیر کر کے اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر نازل کی ہے اور آپ کے فرمان کے مطابق جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دنیا کے سامنے بیان کیا کہ اگرچہ ایک آیت کیوں نہیں ہوتی، آپ ان کو پہنچا دو جو وہاں پر موجود نہیں ہیں، اور وہ اور آگے پہنچائے۔ اس طرح جو ہے یہ سلسلہ قیامت کے دن تک جاری و ساری رہے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی کے تحت ہم یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور گزارش ہے کہ ہمارے اس میسیج کو آگے تک بڑھائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں ہم گزشتہ قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی 71 آیت تک اپنی بات پچھلی مجلس میں مکمل کی تھی۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا، پھر تم الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ رہے تھے، اور جو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ سو ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا لاش پر مارو۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے، ان کی تکبر کا، ان کے گھمنڈ کا اور ان کی نافرمانیوں کا، وہ سابق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح یہ پے در پے حضرت موسیٰ کو ستاتے رہے۔ یہ بنو اسرائیل جو 12 قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے، یہ لوگ نافرمان اتنے، تو آخر میں وہ گائے کو ذبح کرنے کا اللہ حکم دیا۔ تو اسی سلسلے کو آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا یہودیوں میں، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈال رہے ہیں کہ میں نہیں قتل کرا، میں نہیں کرا، ان کرا، ان کرا، ایسا اس طرح۔ تو اللہ نے وہ گائے کو ذبح کرنے لگایا، پھر اس کے بعد اس کا کچھ ایک ٹکڑا گوشت کا وہ اس مردہ لاش پر مارنے کو کہا۔ جب وہ لاش پر وہ ٹکڑا ڈالا گیا، مارا گیا، تو فوراً وہ مردہ زندہ ہوا۔ اس سے ایک نشانی یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس پر بہت سارے لوگ ایمان نہیں رکھتے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر سوال جواب ہوگا، تو وہ ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے۔ تو فوراً وہ مردہ زندہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم خست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں، یا ان سے بھی سخت تر، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بے خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جو احسانات سابق میں گزرے ہیں وہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تمام معجزات دیکھنے کے باوجود اور لاش کے اس طرح سے اپنے قاتل کا پتہ بتانے کے باوجود، جب وہ مارا گیا گوشت کا ٹکڑا تو وہ مردہ اٹھا، پھر اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو پتہ بتانے کے باوجود اے بنو اسرائیل، تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ حق کی جانب مائل ہی نہیں ہوتے۔ یہ معجزہ بھی ہو گیا، مردہ زندہ بھی ہو گیا، پھر بھی یہ لوگ جو ہے اللہ پر جو ہے ایمان لانے والے تیار نہیں ہیں، یہ سب دیکھنے کے باوجود۔
اور ان کے دل سخت ہو گئے جب، یعنی کہ یہ مثال دے کے اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں، کیوں نہیں نکلتے؟ جب پتھر بھی جب اتنا سخت ہونے کے باوجود جب وہ ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے چشمے نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے. اور بعض پتھر چٹانیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے خوف سے لرز کر گر پڑتے ہیں. مگر اے بنو اسرائیل، تم کون سی چیز ہو، تم اتنے سخت ہو گئے اس سے بھی زیادہ کہ ابھی ایمان نہیں لایا، ابھی اللہ کا ڈر نہیں بیٹھا. یہ بتانا چاہ رہا ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون. آگے اللہ فرماتا ہے کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو سمجھنے کے بعد عمدن اس میں تحریف کرتے ہیں. یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ اپنے رب کے ہاں تمہارے خلاف پیش کر دیں گے، تمہیں کچھ بھی عقل نہیں ہے. دیکھیے کتنے بدماش ہیں یہ یہود بنو اسرائیل کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے رسول پر، کتاب پر، یہ ساری چیزوں پر. یہود کو مخاطب کر کے ان کی صفات بیان کر رہا ہے. اور جب اکیلے ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، ساتھی یہود سے، کیا تم وہ راز کی باتیں جو اللہ تعالیٰ صرف تمہیں بتایا ہے، کیا وہ باتوں کا تذکرہ تم کرتے ہو ان کے سامنے؟ یعنی کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے ہیں، یہ سابقہ کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے، ان کے اوصاف موجود ہیں کہ وہ حضرت ایسے ہوں گے، وہ آخری نبی، وہ اس طرح ہوں گے. وہ صفاتیں طور پر وہ پیشین گوئیاں ان کے اندر تھیں. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے یہ عقیدہ رکھتے تھے یہ لوگ کہ اے اللہ، دعا بھی مانگتے تھے، اے اللہ تو وہ نبی ہمیں مبعوث کر جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا. مگر یہ اوصاف مسلمانوں کے سامنے اگرچہ تم بتاتے ہو، آپس میں گفتگو کریں بتاتے ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تمہاری بات حجت کریں گے کہ یہ ہم کو نشانیاں بتاتے تھے، جب ہم کو رسول مل گیا ہم ایمان لائے، مگر یہ ایمان نہیں لایا. تو یہ بھانڈا پھوٹ جائے گا قیامت کے دن. یہ آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ مت بتاؤ ان کے اوصاف، وہ جو امی رسول ہیں، آخری رسول. تو اسی طرح اتنی جاہل اور اتنی بک قوم گزری ہے یہ یہود کہ اللہ ایسی قوم شاید ہی پوری دنیا میں اتارا ہوگا. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. اللہ فرماتا ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں. اور ان میں سے ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر صرف جھوٹی آرزوئیں ہیں اور صرف ظن کی بات کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تاکہ اس سے تھوڑے سے دام لے سکیں. ان کے ہاتھوں کی لکھائی کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ افسوس ہے جو کمائی کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ سب باتیں خود بھی جانتا ہے اور وہ ان کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، جو چاہے تو خود بھی مسلمانوں کو بتا سکتا ہے. اللہ کو ان کی پوری معرفت قدرت ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ کیا اللہ یہ باتیں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے مسلمانوں کو نہیں بتا سکتا؟ بتا سکتا ہے، مگر یہ خود اپنے دام میں خوش ہو رہے ہیں. اور ان کی ایک صفت یہ تھی، ان کے علماء جو ہے، ان کی عام جو جاہل لوگ تھے ان میں سے جو غیر پڑھے لکھے یہودی، تو ان کو کتاب کی معنی بدل کر کے کتاب کے احکام کو بدل دیتے تھے کچھ پیسوں کی غرض سے. یعنی کچھ پیسہ دنیائی مال و متاع حاصل کریں، اس غرض سے یہ لوگ تورات میں تحریف کرتے تھے اور چھپاتے تھے. اور ایسے بہت سارے واقعات آگے بھی ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ. مختصر یہ کہ ان کے علماء کی باتیں ہیں. اب ان کے عام طبقے کی بات سن لیں، ان کی بنیاد تمنائیں اور آرزو ہیں. انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور لاڈلے ہیں. ان کے دلوں میں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ اپنے آپ کو بہت بڑے پارسا سمجھ رہے ہیں، جیسے سابق میں نے بتایا ہے. اس طرح کے وہم اور گمان تقریباً تمام اہل ادیان، یعنی کہ آج بھی دیکھیں، آج بھی میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں بعض فرقے ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے معنی و مفہوم کو تبدیل کر کے اپنے فیور میں کرتے ہیں.
آج بھی ہیں بہت سارے جو ہے حضرات ہیں جو تھوڑے سے عوض میں اللہ کی کتاب کو بیچ دیتے ہیں. یہی یہودیوں کی روش کے حساب سے یہ وہ لوگ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے لوگ ایسے نکلیں گے کہ یہود کے شانہ بشانہ چلیں گے اور اس طرح مشابہت کریں گے ان کی حرکتوں کے مانند کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے جتنی مشابہت رکھتی ہے ویسے ہی میری امت کے یہ غدار نکلیں گے. اللہ کے نبی نے بشارت بھی دیا ہے. اس لیے آج کل کے جو یہ جبے و دستار والے جتنے بھی مولوی ہیں، بڑی بڑی داڑیاں اور جو ہے لمبے لمبے القاب، فلاں حضرت، وہ حضرت، یہ حضرت کہہ کر کے جو گمراہ کرتے ہیں معصوم عوام کو، جیسے یہودی گمراہ کرتے تھے ویسے یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں. یہ ہے آج کا حال. آج کے مسلمان بیچارے یہ ڈاکٹری پڑھا لیں گے، یہ انجینئرنگ پڑھا لیں گے، مگر قرآن بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. اور قرآن پڑھائیں گے بھی تو وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ کہیں جو ہے وقت زبردستی کے وہ بچوں کو بھیج دیں گے کہ قرآن پڑھو. وہ بھی کوئی اچھے بڑے طبقے کا اشرافیہ، ورنہ جاہل عوام تو اتنی پرواہ نہیں کرتی. بس وہی ذہن میں رہتا ہے ان کے کہ کب بچہ بڑا ہو تو کمائی گھر کو لائے. بس یہی ذریعہ معاش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دنیا کی آرزوئیں اتنی ہیں کہ میں کیا بتاؤں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا بلا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة واحاطت به خاطئاته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. اور یہ یہود جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ چند ایام کے سوا انہیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی. یہود کا عقیدہ دیکھو بنا لیں کہ یہ جو کرتے ہیں نا، یہ آدھی آیات بتا کے آدھی چھپاتے ہیں اور منمانی اپنی جو ہے تشریح بیان کر کے اس میں تحریف کرتے ہیں تورات اور انجیل وغیرہ میں اہل کتاب یہ یہود. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس گناہ کے بدلے میں کچھ لمحہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگ میں ڈالے گا، پھر اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. آپ پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا؟ تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تم علم ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ پوچھو ان مکاروں کو، ان عیاروں کو، ان بدبخت یہود کو کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ وہ تم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ ہے تو بتاؤ کون سا عہد و پیمان ہے، کب لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے. تو ایسی جاہل قوم جو گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی رحمتیں کرنے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان گزرے ہیں. بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے اسے گھیرا کر لیا تو ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوئی وعدہ نہیں ہوا ہے، بس یہ ان کے کرتوتیں ہیں، ان کے اعمال ہیں. اور اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو بہتر اعمال کرتا ہے. جو بہتر اعمال کرتا ہے اس کے لیے تو اہل جنتوں میں اس کا شمار ہوگا. مگر یہ جو غلط کام کرتے ہیں جس طرح یہود و نصارہ کرتے ہیں، اور موجودہ دور کے بھی جو ہے مولوی جو دنیا کمانے کی غرض میں قرآن کو اور حدیث کو بیچ دیتے ہیں اور من مانی اپنی تعویلات کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جہنم کا آگ کا ایسا جو ہے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین سے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے. پھر ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی عہد سے پھر گئے اور اب تک تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگوں کے بارے میں جو ہے بیان کر رہا ہے. یہودی جو الزام میں مبتلا تھے کہ وہ اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، لہذا انہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے، جیسے میں نے کہا. پھر اللہ فرماتا ہے آگے کہ اگر ڈالا بھی گیا تو کتنے چند دنوں کے لیے. وہ کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے مقابلے میں ایک یوم جہنم میں رہیں گے. دیکھو یہ بدبختوں کا اندازہ. اگر دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے
اور ہم 1000 سال کے مقابلے میں ایک یوم میں جہنم میں رہیں گے، یعنی کہ 7 دن کے اعتبار سے 7000 سال اگرچہ وہ رہے گا پیریڈ، تو ہم 7 دن رہیں گے 7000 سال کے مقابل میں۔ وہ پیمانہ بھی بنا لے کے اپنے آپ کے لوگوں کو جو ہے یہ گناہوں پر ابھارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب کئی طرح سے دیا، جیسے یہاں فرمایا کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو دکھلاؤ تو صحیح۔ ایک اور مقام پر اللہ فرمایا، کہیے اے لوگوں جو یہودی بنے ہوئے ہوں، اگر تمہیں یہ ظام ہے کہ عام لوگوں کی بجائے تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اگرچہ تم اتنے سچے ہو کہ تم نے جیسے عہد و پیمان لے رکھا ہے اللہ سے، یہ تم ظام میں ہو، تو موت کی مرنے کی خواہش تو ظاہر کرو، کیونکہ مرنے کے بعد تو تم کچھ وقت کے بعد جنت میں جاؤ گے، تو مرو تو صحیح، مرنے کی خواہش تو بتاؤ اپنے آپ کو۔ مگر یہ لوگ مرنے کی خواہش بالکل نہیں ظاہر کریں گے، موت سے اتنا ڈرتے ہیں یہ آج بھی، ماں سوائے مسلمانوں کے جتنی بھی اقوام ہیں سارے کے سارے لوگ موت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زندگی ایک ہی دیا ہے، اس کے بعد جو بھی زندگی ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہوگی، اور وہ زندگی لامحدود ہوگی۔ اسی پر تو ایمان لایا گیا ہے نا، اللہ کے نبی نے یہی تو دعوت دی ہے دنیا کو۔ مگر یہ یہودی جو ہے بظاہر یہ باتیں تو کرتے مگر آرزو نہیں کرتے موت کی، اور اللہ کے نبی سے کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ پوچھو تو صحیح، ان کو کہو کہ موت کی آرزو تو کرے، کبھی نہیں کریں گے یہ لوگ۔ بظاہر تو یہ یہود مدینہ سے خطاب ہے، مگر یہ تعلیمات سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر یہی والدین کا تذکرہ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے احساس کو بتایا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو، اور جو مطلب کیسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جس کے ماں باپ ہیں تو وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرے۔ مگر افسوس ہے آج کے زمانے میں یہ گھر کے باہر بہت سارے لوگوں کی عزت تو کرے گا، مگر گھر میں ماں اور باپ کی عزت نہیں کرے گا۔ یہ بندہ خدا، یہ بندی خدا کی ماں باپ کی عزت نہیں کرے گی۔ آج کی نسل جو ایسی جاہل اور بدبخت ہے، قرآن اور سنت سے اتنا دور ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ اگرچہ اچھا نکل جائے تو نکل جائے، ورنہ اکثریت ماں باپ کو جھڑک کر بات کرنے والی اولاد ہی پیدا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ معاشرہ ایسا ہے آج کل جو ہے، فونوں میں ایسے ایسے ڈرامے، ایسے ایسے سیریل، ایسے ایسے جو ہے نغمے، ایسی ایسی کہانیاں جو ہے عام ہوتی جا رہی ہیں، جس میں علیحدگی پسند، سپریٹزم، اور بوڑھے والدین کو اولڈ ایج ہوموں میں سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے، غیروں کے رحم و کرم پر پلنے کے لیے گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہاری جو بچپن میں جب تم چھوٹے تھے، تم ان کے ایک دودھ کے قطرے کا بھی، میں مثال دے کر بیان کر رہا ہوں کہ اس کا بھی جو ہے تم بدلہ نہیں دے سکتے، ساری عمر ان کی سیوا بھی کرو گے۔ مگر آج کی اولاد، آج کی جو نسل ہے، یہ اولڈ ایج ہوم کے اندر اپنی ماؤں کو لے جا کر رکھتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے۔ اور بعض تو میں ویڈیوز ایسے دکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر کہ ماں کو لے جا کر کے ریلوے اسٹیشنوں سے چھوڑ دیا، ماں کو لے جا کر بس اسٹینڈ میں چھوڑ دیا، اور بیٹے نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ تو لعنت ہے ایسی اولاد پر جو ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، کیوں؟ ماں، وہ ماں جو پیٹ میں 9 مہینے تک اپنی اولاد کو سنبھالے ہوئے رکھتی ہے، پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساری دنیا کا درد ایک ساتھ وہ بچہ پیدا کرنے میں صرف کرتی ہے ماں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے اور اس کو پرورش اور پروان چڑھاتی ہے۔ 10 مرتبہ راتوں میں جاگ جاگ کر اولاد کی جو ہے وہ جو گندگی جو ہوتی ہے وہ صاف کرتی ہے۔ مگر یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو یہی ماؤں کو اولڈ ایج ہوم کے اندر روڈوں پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ قدر نہیں کرتے ماں باپ کی، باپ کو جھڑکتے ہیں۔ تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ سے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرو۔ جو مالدار ہیں وہ لوگ اچھا سلوک کریں ان سے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کریں۔ اللہ نے تمہیں دولت دے رکھی ہے تو خرچ کرو اللہ کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہی تمہارا عمل آخرت کے لیے توشہ بنائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن ہمیں ہر بات کی ہدایت دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تچنا چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
اللہ کے فرماتا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے، تم نے اقرار کیا تھا اور اس چیز کی تم خود ہی گواہی بھی دیتے ہو۔ یہودیوں سے یہ مخاطب ہے، یہودیوں کے 3 قبائل مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبائل جو بڑی قبائل تھے، یہ مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری ہجرت کے موقع پر یہ لوگ آلریڈی وہاں پر تھے۔ مشرکین مدینہ کے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے، یعنی کہ یہود کے علاوہ جو مشرکین مدینہ تھے جو بعد میں انصار کہلائے، اوس اور خزرج قبیلہ، یہ 2 قبیلے جو ہے وہاں پر آباد تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی رہتی۔ یہود تعداد میں کم ہونے کے باوجود سیاسی طور پر مضبوط تھے کیونکہ وہ جنگوں میں اپنے حلیف قبیلوں کے ساتھ لڑتے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کریں گے، ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کریں گے، فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لیں گے۔ اب یہ یہودی بھی اوس اور خزرج کی جنگ میں لڑتے اور اپنے ساتھیوں کے گلے کاٹتے، جنگ میں ایک دوسرے قیدی بھی بنائے جاتے، تب اپنے اپنے قبیلے کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ اپنے دوستوں کو ذلیل و رسوا تو نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کیا کہ کتاب کے بعض حصے جو تمہیں پسند ہوں کو مانتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولهم ينصرون۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا ان سے، اس کے سراسر مخالف کرتے ہیں یہ یہود۔ پھر از راہ ظلم و زیادتی ان کے خلاف چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آئیں تو فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکلنا تم پر حرام تھا، یعنی کہ ان کو نکالنا تم پر حرام تھا یہودیوں پر۔ کیا تم کتاب کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو جو عبرتناک سزا دی گئی ہے وہ یہود کے ضمن میں پوری ہوئی۔ بنو قریظہ سن 5 ہجری میں جنگ خندق کے بعد قتل کیے گئے اور ان کے بچے اور عورتیں غلام اور لونڈیاں بنائی گئیں۔ بنو نذیر 4 ہجری میں جلا وطن ہوئے اور ان پر جزیہ لگایا گیا۔ دیکھو 4 ہجری میں اور 5 ہجری میں جلا وطن ہوئے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم یہ حرکات مت کرو، مگر یہ کرے اور بھگتے۔ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے نکال دیا، جزیرۃ العرب سے نکالنے کا ان کو اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدا، لہذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزہ عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر جب کوئی رسول ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے۔ رسولوں کے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر ڈالا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر کر دی ہے، لہذا تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ ان کی حرکتیں کیا تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے بعد، یہ موجودہ دور میں، اس دور میں جو رسول اللہ کا دور تھا، اس دور کے یہودیوں سے تخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کے بعد پے در پہ بہت سے رسول بھیجے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا اور ان کی تائید حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کی، مگر تم وہ بات مانتے تھے جو تمہاری خواہش کی تھی، اور جو تمہاری خواہش کی نہیں تھی وہ بات کو جھٹلا بھی دیتے تھے، اور جو رسول وہ بات لایا اس کو قتل بھی کر دیتے تھے تم بلا وجہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم رسول بتاتا ہے نا۔ مگر یہ جاہل اور ظالم لوگ، یہود اور نصارہ، یہ دونوں کا تذکرہ ہے، بنو اسرائیل میں دونوں بھی آتے ہیں، تو یہ قتل کر دیتے تھے
رسولوں کو. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں نا وہ بڑے سیف ہیں, بڑے غلافوں میں ہیں, بڑے غلافوں میں ہمارا دل ہے. ہمارا دل جو ہے تذبذب نہیں کرتا, ہمارا دل تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابند ہے. کہنے کا مقصد وہ ہے ان کا. موسیٰ کے بعد ہم نے لگاتار رسول بھیجے اور یہ سلسلہ بنو اسرائیل میں عیسیٰ پر ختم ہو گیا. ان میں سے جن انبیاء کے نام قرآن میں وارد ہوئے ہیں وہ ہیں ہارون, ذوالکفل, الیاس علیہ السلام, الیسع, داؤد علیہ السلام, سلیمان, حضرت عزیر, حضرت یونس, زکریا, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ جو قرآن میں جس کا تذکرہ ہے یہ رسولوں کا. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا بنو اسرائیل کے اندر, تو ان کا مختصر سا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. اب اس میں سے یحییٰ اور زکریا کو تو یہ لوگ قتل کیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا, مگر آگے اور آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا. یہ تذکرہ آگے آ گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ تمہارے پاس واضح معجزے لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, کوڑی اور اندھے کو فقط ہاتھ لگا کر تندرست کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. ان کاموں میں روح القدس یعنی جبرائیل امین کی تائید آپ کے شامل حال رہتی. قرآن میں ہے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے میں نشانی لے کر میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے, تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے. یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا. اور مادر ذات جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اس کو اللہ کے حکم سے بینا یعنی دیکھنے والا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں. اور کوڑھی جو کوڑی ہوتا ہے, جو کوڑ نکلتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں اور شاید قیامت تک نہیں ہوگا اللہ جانے, تو ایسے کوڑی کو بھی شفایاب کر دیتا ہوں. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور جو تم کھاتے ہو, جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو, سب تمہیں بتلا دیتا ہوں. اور اللہ کے حکم سے جو مردے مر جاتے ہیں نا ان کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. حضرت عیسیٰ کا معجزہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ تبارک و تعالیٰ اور ایک بات, اور جو تم کھاتے ہو, جو کھا کر آتے ہو اور گھروں میں جو چھوڑ کر آتے ہو اس کو بھی میں بتلا دیتا ہوں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہی بتلا دیتے تھے اللہ کے حکم سے. یہ سورہ آل عمران کی جو ہے آیت نمبر 49 میں اس کا تذکرہ ہے. یہود کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں, لپٹے ہوئے ہیں, یعنی کوئی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ ان پر کفر کی پھٹکار ہے, یہ تھوڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں جبکہ اکثر کا انکار کر دیتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے, اور اس سے قبل وہ کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے, تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا. سو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت. تو میں نے کہا تھا نا, یہود جب کفار مدینہ سے پڑ جاتے یعنی جنگ وغیرہ میں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ نبی محمد آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے, جلد بھیج دے, ہم ان کے ساتھ مل کر کفار پر فتح حاصل کریں گے. اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہ جو نبی آخر الزمان ہیں, وہ جو تو نے وعدہ کیا ہے تورات میں, انجیل میں, زبور میں, جتنی بھی کتابیں گزر گئی ہیں کہ وہ آخر الزمان نبی کو تو مبعوث کرے گا, تو جلدی سے مبعوث کر اور اس کی مدد سے ہم کو غلبہ عطا کر. یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور جب وہ نبی آ گئے اور انہوں نے تورات میں مذکورہ نشانیوں کی مدد سے انہیں اچھی طرح پہچان بھی لیا, تو اس کا انکار کر دیا, جبکہ وہ لوگ جنہیں یہود اجڑ اور ان پڑھ کہتے تھے انہی سے سنی ہوئی باتوں کی بنا پہ ایمان لانا میں سبقت لے گئے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ یہ مدینے میں جو لوگ تھے نا, اوس اور خزرج کے قبیلے والے, یہ ان پڑھ تھے, یہ لا علم تھے, مگر یہ یہود حساب کتاب کے ماہر, لکھنے پڑھنے والے, اکثریت علماء. مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی ہے, یہ محض اپنی اولاد میں سے یعنی بنی اسرائیل کے اندر سے آنے کی توقع میں یہ پیچھے رہ گئے, اور اوس اور خزرج اور مکے والے جو جاہل اور ان پڑھ اور کیا کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں جس طرح کے حرکات تھے, وہ تمام کے تمام ان پڑھ جاہل لوگوں نے اس آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور ان پر ایمان لایا, اور یہ پیچھے ہٹ گئے. اور یہ اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کوئی. یہود محمد رسول اللہ کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹے کو کوئی باپ پہچانتا ہے, اس طرح پہچانتے تھے, مگر پھر بھی ایمان نہیں لایا ان پر. بِالسَّمَاءِ اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.
کیسا برا ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا، لہذا اب یہ اللہ کے غضب اور در غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ یہود کے اندر جو کینہ کپٹ تھا کہ وہ ہماری نسل میں سے آئے گا، مگر نہیں آئے، نبی آخر الزماں حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے، وہ ان کو حسد پر لا لیا۔ اور ان کی اناد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ نبی جس کی یہ آس لگائے ہوئے تھے ان میں کیوں پیدا نہ ہوا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، تو ان میں کیوں پیدا نہ ہوا؟ وہ قوم جو ان کے بقول اجر اور جاہل تھی، ان میں کئی کو پیدا ہوا، یعنی کہ قریش مکہ کے اندر کیوں پیدا ہوا؟ جو جاہل قوم تھی، دنیا کی سب سے جاہل قوم تھی، اس میں کیوں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ان کے نزدیک وہ جاہل اور اجر تھے، اس میں کیوں پیدا ہوا؟ اب یہ اللہ کی حکمت اور اس کا فضل ہے کہ جہاں چاہے اپنے رسول پیدا کرے، اپنے کاموں کی حکمت اور قدرت اسے پوری طرح حاصل ہے فرمان الہی، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے۔ جلد ہی ان مجرموں کو ان کی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے میں چاہے رسولوں کو بھیجے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تم آس لگا کے بیٹھو بیٹا، ہاں تم اتنے نافرمان ہو، پھر بھی اللہ وہ غفور الرحیم ہے جو ایسی اجڑ اور جاہل قوم یہود جو ہے اس پر اللہ نے من و سلوہ اتارا، ہاں، اور بہت سارے گناہوں کو، بت پرستی کو، بچھڑا پرستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا، اور ایک دوسرے کے قتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے رحم کیا، ہاں، پھر بھی یہ لوگ، اور دنیا میں نمایاں کردار ان کو دیا، اس کے باوجود یہ جانتے اور بوجھتے ہوئے بھی اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو لیا۔ اور آج بھی اگرچہ مسلمان یہود تو چھوڑو، آج بھی مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈالیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے کر کے وہ کام جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے مسلمانوں کا ہے، اگرچہ یہ نہیں کریں گے تو دوسروں کو ہدایت دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گا، امتی بنائے گا، اور انہی سے کام لے گا۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، سمجھے؟ اور آج تمہارے اے مسلمانوں، تمہارے دل بھی یہود کے مشابہ ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں۔ پڑھو قرآن مجید کو، پڑھو اس کو، پڑھو اس کا جو ہے عمل کرو اس پر، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی اچھی اچھی باتیں تمہارے اندر نازل کی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہو اسے نہیں مانتے، حالانکہ وہ برحق ہیں جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ پوچھئے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس سے قبل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اللہ کہتا ہے یہ قرآن مجید تمہاری جو یہود کی کتاب ہے تورات اور نصارہ کی کتاب انجیل ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے، تو کیوں ایمان نہیں لاتے اس بات پر؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ بطور تورات ہے تو جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ہم اسی پر ایمان لائیں گے، بس اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے پوچھئے ایمان لانے والے ہوتے تو اس سے قبل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے؟ تم اگرچہ سچے ایمان لانے والے ہوتے تورات پر بھی، تو نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے؟ پوچھو ان سے، کہا جا رہا ہے تمہارے پاس موسیٰ کیسے واضح موجودے لے کر آئے، پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ہو ہی ظالم لوگ۔ اور جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا کہ جو ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور غور سے سننا، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا، اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے، سمجھے؟ تمہارے اسلاف جو گزر چکے ہیں، باپ دادے جن کے سامنے طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر بھیجا تھا، ایمان اس پر کیوں نہیں لائے؟ کیوں غور اور اس کو مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں تبدیلی کر دیے تورات کے اندر؟
یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے اسلاف سے جو اقرار لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑو، مگر انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ طور پر گئے، یہ بچڑوں کو وہ جو ہے بچڑا بنا کر کے سونے چاندی کا، یہ اس کی عبادت اور اس کو معبود اور اس کی عبادت کرنے لگے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے وہ کرنے لگے۔ تو یہ تمہاری کرتوتیں ہیں، قرآن بتا رہا ہے، تم کتنا بھی چھپاؤ، اور تمہارے دل میں وہ بچڑا بہت رچ بس گیا تھا تمہارے باپ داداؤں کے دل میں۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يوم يود احدهم لو يؤمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يؤمر والله بصير بما يعملون۔ آپ یہود سے کہیے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کی تمنا کرو۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہمارے فلاں ہیں، اللہ ہم کو بہت چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہنے لگا رہا ہے قل ان كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة، صرف تمہارے لیے جنت اگر اللہ نے بنائی ہے تو مرنے کا جو ہے آرزو تو کرو، دون الناس فتمنوا الموت، تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر جو تم سچے ہو تو۔ ولن يتمنوه ابدا بما قدم ايديهم والله عليم بالظالمين، لیکن یہ لوگ ایسی تمنا کبھی نہیں کریں گے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گناہوں کے کام آگے بھیجے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کا جو نام اعمال جو پیٹھ پر یہ ڈھوتے پھر رہے ہیں نا، یہ بدعمالیاں اتنی ہیں کہ یہ مرنا نہیں چاہتے، بس یہ دنیا ہی جینا چاہتے ہیں، یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يؤمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يؤمر الله بصيرا والله بصير بما يعملون۔ اور آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں کو زیادہ حریص پائیں گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اور اگر اسے اتنی عمر بھی دی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچا نہ سکے گی، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا اور جو وہ کر رہے ہیں۔ ان کے عام یہودیوں کی جب سے لے کے اب تک یہی آرزو ہے کہ ہر یہودی 1000 سال جیے، اگر یہ جی لیں گے بھی تو اس میں کوئی نیک اعمال ان سے ہو نہیں پائے گا، اور یہ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ان سے بھی زیادہ حریص ہیں جینے کے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ مرنے کا آرزو تو کرو، مگر یہ مرنے کی آرزو نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ دنیا ان کے دلوں میں رس بچ گئی ہے۔ اور آج بھی کچھ مسلمان، کچھ کیا اکثر مسلمان دنیا کو اپنے سینوں میں دبائے ہوئے بیٹھے ہیں اور مرنا نہیں چاہتے، مگر موت ایک ایسی سچائی ہے کہ وہ اچانک آئے گی اور پکڑ کر لے جائے گی، اور ساری دنیا کا مال یہیں چلا جائے گا، یہ اولاد یہیں رہ جائے گی، یہ بیوی، یہ بچے سب یہیں پر رہ جائیں گے۔ تو مسلمانوں، آج کے درس سے یہ بات حاصل کرو کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا بس ایک دارالعمل ہے کہ یہاں پر عمل کرو، اور آخرت یہ دارالجزا ہے، بدلہ وہاں ملے گا، اور ایسی لامحدود زندگی اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی اللہ پاک توفیق دے، اور یہ قرآن مجید کی یہ جو باتیں ہیں یہ دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، اس ویڈیو کو شیئر کرو، اور کچھ سوالات ہے تو کامنٹ باکس میں ڈالو، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ بات اچھی لگے تو آگے ضرور بڑھاؤ، اور ہمارے درس میں اور لوگوں کو لاؤ تاکہ یہ قرآن کی بات بہت سارے لوگوں تک پھیل سکے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح درس کا جو ہے سلسلہ جاری رکھیں گے، اگلے مجلس تک، اگلی کلاس تک، اگلے وقفے تک وقفہ دیں، اگلے موقع جب اللہ تعالیٰ دے گا اگلا تو ہم ضرور اسے آگے بڑھیں گے۔ آج ہم نے آیت 96 تک، 72 سے 96 تک ہم نے آج تفسیر کی ہے، مختصر اور جامع انداز میں تفسیر کی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے، اگلی کلاس تک ہم کو موقع دیں، اور ہمارے لیے دعا کریں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس قرآن پر عمل کرنے کی اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔